وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن المالکی کی ملاقات۔ شہباز شریف کا سعودی ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنے پر سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی، بغیر کسی ثبوت پہلگام واقعے پر بے بنیاد بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سماعت۔ وزارت داخلہ کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام امور مکمل۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ کی الیکشن کمیشن حکام کو بریفنگ۔ بتایا کہ معاملہ وزارت داخلہ نے معاملہ کابینہ کو بھجوا دیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بھارت سچائی کا سامنا کرنے سے گھبرا گیا۔ بھارت نے وزیر اعظم شہباز شریف کا یوٹیوب چینل بلاک کر دیا۔ شہباز شریف کے کاکول اکیڈمی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وزیر اعظم کے چینل پر تقریر چلنے کے بعد بھارت کی شکایت پر تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ مودی حکومت ایک بار پھر مسلمانوں کی دشمن بن گئی، اپنے ہی لوگوں پر زمین تنگ کرنے لگی۔ بھارت میں مسلمانوں کے گھروں پر حملوں کے بعد ان کی معیشت پر بھی حملے شروع کر دیے گئے۔ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں کو 2 روز میں دکانیں خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ مسلمان ورکرز کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں کی ہٹ دھرمی برقرار، مسلمانوں کو کام دینے والوں کو کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ پاکستان بھارت کو ایک اور تگڑا جواب دینے کے لیے تیار۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ۔ خارجی، آبی وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا۔ آئندہ چند روز میں بھارت کو سفارتی ذرائع سے نوٹس دیے جانے کا امکان۔ نوٹس میں بھارت سے معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ بھارت کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور۔ سپریم کورٹ سے سینیٹر اعجاز چودھری کو ریلیف مل گیا۔ اعجاز چودھری کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت۔ سینئر منسٹر اور چیف سیکرٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ کو بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے فیز 1 کا مرحلہ وار جائزہ لیا۔ میونسپل کارپوریشن لاہور کی 3705 اور باسا کی زیر اہتمام 230 سٹریٹس کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا۔ حنیف عباسی نے ڈویژنل میڈیکل افسر سائمہ ممتاز کو معطل کر دیا۔ ملازمین کی غیر حاضری پر اسٹیشن ماسٹر لاہور کی سرزنش۔ حنیف عباسی نے کہا کہ من پسند بھرتیوں کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچے، نرم مزاجی دکھا لی، اب سختی کی جائے گی۔ گورنر پنجاب سے پاکستان میں نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات کو تجارت، کھیلوں اور عوامی سطح پر فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب کا 2 طرفہ کھیلوں کے حوالے سے تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ بولے، پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان گیمز ایکسچینج پروگرام شروع کرنے سے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ نیدرلینڈز کی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان عوامی سطح پر وفود کے تبادلے ہونے چاہیے۔ پاکستان کے لوگ مہربان، پرامن اور محبت کرنے والے ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو بھارت تباہ ہو جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ مودی نے ہمیشہ انتخابات میں مذہب کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان میں اقلیتیں مکمل محفوظ ہیں۔ پاکستان کی تمام اقلیتیں اپنے افواج کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو جنونی مودی کو شکست دیں گے۔
فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی. جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. بولے کہ فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں مودی فسطائیت پر اتر آیا. مودی نے RSS کے نظریے کے پرچار میں خطے کے امن کو داؤ پر لگایا. فالس فلیگ ڈرامے کی ناکامی پر نریندر مودی حواس باختہ ہے. جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی 84 انچ لائن پھٹنے کا واقعہ. میئر کراچی مرتضی وہاب نے نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم. سربراہی DMD پلاننگ خرم شہزاد کریں گے. تحقیقاتی کمیٹی لائن پھٹنے کی ٹیکنیکل اور آپریشنل وجوہات کا جائزہ لے گی. لائن کی مینٹیننس ہسٹری کا بھی معائنہ کیا جائے گا. کمیٹی انکوائری رپورٹ جلد MD واٹر کارپوریشن اور میئر کراچی کو پیش کرے گی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار. کراچی اور لاہور کی مخصوص فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند. پاکستان ایویشن اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا. کراچی اور لاہور کے فلائٹ انفارمیشن ریجن کی مخصوص فضائی حدود جزوی طور پر بند کر دی گئی. فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہوا. کمرشل پروازوں کا فلائٹ آپریشن متبادل روٹس کے ذریعے جاری رہے گا. پاکستان شوبز کی خوبرو اداکارہ ہانیہ عامر کا بھارت کو منہ توڑ جواب. بھارتی میڈیا کی جانب سے منسوب کیے گئے جھوٹے بیانات کی سختی سے تردید کی. سوشل میڈیا میں لکھا کہ مجھ سے منسوب بیان یا رائے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں کرتی جو نفرت یا غلط فہمی کو جنم دے. اداکارہ نے تصدیق شدہ معلومات پر ہی بھروسہ کرنے اور غیر مصدقہ خبروں سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا.